اگر میں سیاستدان وردی پہن کے بندوق اٹھا کے بارڈر پہ جاؤں تو میں لوگوں کو برا لگوں گا. اسی طرح اگر وردی والے آ کے ہمارا کام کریں 2 منٹ دے دیں دونوں طرف. آپ غلط وکالت کرتے ہیں اور سر نہ جھکیں اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے؟ کیا 24 نکات جو کل کی اے پی سی میں تھے کیا وہ آپ نہیں مانتے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور سب کو باہر ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاست پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں میڈیا پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے؟ کل ہمیں سنا یہ سینٹ ہے, 3 گھنٹے کا اجلاس, اس کی حالت یہ ہے کہ اجلاس ابھی چل رہا ہے, ایک وزیر نہیں, ایک ایڈوائزر نہیں, جہاں پہ وزیروں اور ایڈوائزروں کی قطاریں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سکول یا کالج میں جو تقریروں کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں شاید سینٹ سے زیادہ حیثیت ہو, اس میں جو اچھی تقریر کر لے کم سے کم اس کو ایک انعام مل جاتا ہے. تو جو ایک اختیار ہم نے دیا ہوا ہے اس پلیٹ فارم کو, آپ نے تقریروں کا مقابلہ بنایا ہوا ہے, ہماری تقریریں آفیشیل ویب سائٹ سے کاٹی جاتی ہیں نا. خیر ہے, کل آپ بھاگے ہیں وہاں سے تو ہم یہاں تو سنا دینا آپ کو. وہاں سے تو آپ بھاگ گئے تو یہاں تو سن لینا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. ایمل ولی خان نے آج ایوان میں آگ لگا کر رکھ دی. ایمل ولی نے کہا کہ اتنا نہ جھکیں کہ آپ کل کو سر نہ اٹھا سکیں. ایمل ولی نے کہا کہ اس ملک میں جو سازش ہوئی پوری دنیا نے دیکھا. سائفر لیگ کا معاملہ ناظرین کرام بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, جس پر چاروں اطراف باتیں کی جا رہی ہیں. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو سر. 2 منٹ. لیکن جب وقت آیا تو ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سر, لیکن مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ کل بھی ہم نے کہا ہماری بڑی بدقسمتی ہے, ہمارا جن سے گلا ہے وہ تو سامنے ہے نہیں. اب جب ہم ان سے گلا کرتے ہیں تو سامنے ڈال بن جاتا ہے. اب وہ بدقسمتی سے ڈال ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, جس کو ادھر بٹھا دیا وہ ہمارے لیے ڈال بن گیا. پھر وہ بیچ میں ایک بفر زون کا کردار ادا کرتا ہے, اور میرے خیال میں یہ بفر زون کا کردار ادا کرنا دونوں طرف زیادتی ہے, دونوں طرف. آپ غلط وکالت کرتے ہیں اور سر نہ جھکیں اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے؟ کیا 24 نکات جو کل کی اے پی سی میں تھے کیا وہ آپ نہیں مانتے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور سب کو باہر ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاست پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں میڈیا پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے؟ کل ہمیں سنا آپ غیر آئینی بات کریں. بابا جو حکومت پہ بیٹھتا ہے آئین پہ عمل نہیں ہوتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 18 امنڈمنٹ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا جس نے ایک کام کیا اور 25th امنڈمنٹ بنایا اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا, کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں, کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا, NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے, یہی کاغذ میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ دستخط کریں گے, لیکن تب جب ہائیبرڈ ریجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں, تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے, بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن, یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے, ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب, وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں.
मौलाना खानजेब शहीद की बात हो रही है, तरीका भी मुझे सिखाते हैं कि इसका ऐसे करेंगे कि काबीना में लेकर जाएंगे और फिर काबीना मंजूरी देगा और काबीना खत लिखेगा जज को कि आप, तो मैंने कहा जी प्लीज ये करें, वो भी नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अगर ये रियासत कहते हैं कि शहीद मौलाना खानजेब को टीटीपी या किसी टेररिस्ट ने शहीद किया है, तो बना ले एक इंक्वायरी कमीशन, इसमें क्या है? लेकिन नहीं, इस रियासत को पता है कि मौलाना खानजेब शहीद को ना टीटीपी ने शहीद किया है ना किसी और ने। जिसने शहीद किया है फिर वो सामने आएंगे। लिहाजा एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन इस हुकूमत से नहीं बन पा रहा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप सर बहुत इज्जतदार, आपने बड़ी सख्तियां झेली। मुझे बड़ी फिक्र होती है उन मुस्लिम लीग के वर्कर्स की जिन्होंने कैदोबंद सहे हैं वोट को इज्जत दो के लिए। सर आपकी सियासत एक वजारत उज़्मा तक नहीं होनी चाहिए। आपकी सियासत 5 साल या 10 साल के इक़्तिदार तक महदूद नहीं होनी चाहिए। 10 साल बाद क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म होगी? मैं नहीं समझता। लिहाजा मैं समझता हूं कि आप कम से कम वो वक्त ना बुलाएं जिस वक्त आप ऐवान इक़्तिदार से बाहर होते हैं और फिर आप ही के दिल में जो बातें होती हैं। आज अगर हम वो बातें करते हैं तो कल से ये चल रहा है हम ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ना आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ना पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है, ना हमें किसी इदारे से तकलीफ़ है, ना हमारी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी है। हम अगर पाकिस्तान को मानते हैं तो वो पाकिस्तान है जो सन 73 के आईन पे बना हुआ है। हम उस पाकिस्तान के आईन के अंदर जिस इदारे का जो मकाम है वो इदारा अपने मकाम पे जाए। हमारे लिए सब प्यारे हैं, फ़ौज के जवान हमारे लिए प्यारे हैं, हमारे लिए हर इदारा प्यारा है, लेकिन हर इदारा अपना काम करे। अब अगर मैं सियासतदान वर्दी पहन के बंदूक उठा के बॉर्डर पे जाऊं तो मैं लोगों को बुरा लगूंगा। इसी तरह अगर वर्दी वाले आके हमारा काम करें तो फिर आप लोगों को, मैं इंशाअल्लाह इस तारीख़ दिन ये इल्तिजा करूंगा कि इस कुर्सी के पास बड़ी ताकत है सर। वाह, काश एक दिन इस कुर्सी पे मैं बैठूं, मैं बताऊं कि इस कुर्सी के पास क्या क्या ताकत है। इधर फिर तकरीरें नहीं होंगी, सीधे लिखाइयाँ होंगी, मसले हल होंगे। सर एक नोटिस ले ले कि सेनेट के ऑफिशियल तकरीरें कैसे काटी जाती हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। अहमल वली खान ने आज ऐवान में खड़े होकर ऐसी तकरीर की कि पाकिस्तानी कौम का हक अदा करके रख दिया। अहमल वली ने कहा कि आप किस तरह इस ऐवान में पहुंचे पूरी दुनिया जानती है। फार्म 45 और 47 के किस्से मुझसे न खुलवाएं, मैं हर चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ।